حکومت مسلط کی گئی ہے، یہ چونکہ عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہو کے آئی. جب لوگ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں تو پھر وہ عوام کے سوچتے ہیں. اسی سے برے حالات کرونا میں تھے. سب کو پتا ہے کہ $117 پر بیرل پر پہنچ چکا تھا، لیکن چونکہ اس وقت کی حکومت عوام کے ووٹوں سے آئی تھی تو عوام کی سوچ رہی تھی، تو حکومت نے اپنے اخراجات کم کیے اور حکومت نے عوام کو ریلیف دیا. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قیمت بڑھ گئی، ہم مانتے ہیں، لیکن سر جی ہمیں بتایا جائے کہ جنگ سے ایک دن پہلے $71 پر بیرل تھا، آج $107 پر بیرل ہے. لیکن سر جی ریٹ دے کے اس ٹائم $171 پر بیرل تھا تو ریٹ کیا تھا اور آج کتنا ہے؟ تو ہمیں بتایا جائے کہ کس ریشو سے یہ آپ نے یہ ریٹ بڑھائے. دوسری ہم مانتے ہیں اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے ریٹ کی قیمت بڑھ گئی ہے، لیکن بھائی جان آپ تو بھی اپنے خرچے کم کریں. ایک غریب ملک جو مسلسل جب سے یہ حکومت آئی ہے، اور ہماری حکومت اس لیے گرا دی گئی تھی کہ اور ہمارے میڈیا کے لوگ جو روزانہ بازاروں میں جاتے تھے، کبھی ٹماٹر کے ریٹ پوچھتے تھے، کبھی کہتے $2 پیٹرول بڑھا ہے، عوام رل گئے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج نہ کوئی عوام میں جاتا ہے، نہ بازاروں میں جاتا ہے، نہ عوام کی آج کسی کو فکر ہے کہ پیٹرول کس ریٹ پہ پہنچ گئے. سر جی اگر کرائسس ہے تو صرف پاکستان میں تو نہیں، ساری دنیا میں کرائسس ہے، لیکن کسی ملک نے اس ریشو سے اپنے ریٹ نہیں بڑھائے جس طرح ہماری حکومت نے جو ہے بڑھائے. عوام کو کہا جاتا ہے کہ آپ قربانی دے، لیکن ہم سنتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کی جو سوئمنگ پول کی پانی کو گرم کیا جاتا ہے اس پہ عوام کے کروڑوں روپے لگتے ہیں. عوام کو کہا جاتا ہے کہ قربانی دے، لیکن پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہے 11 ارب روپے کی جہاز خریدتے ہیں. اس کے عوام کی 17% جو سرکاری نوکر ہے اس کی تنخواہ کاٹی جاتی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب کی جو پائلٹ ہے اس کی تنخواہ 1 کروڑ ہے، اس کو پہ کٹ نہیں لگایا جاتا ہے. ایک طرف کہتے ہیں عوام قربانی دے، عوام پہ بوجھ ہے، اس کے لیے ہم کروڑوں روپے کی گاڑیاں منگوا رہے. سینٹ کے چیئرمین صاحب کے لیے 9 کروڑ روپے کی گاڑیاں منگوا رہے. وزیر اعظم صاحب کے کتنے کیمپ واپس ہے، وہ ہمیں بتایا جائے کہ کتنے کیمپ واپس بن ہو چکے، کس کے کتنے کیمپ واپس ہے وہ ہمیں بتایا جائے کہ کتنے بند ہو چکے. تو ہر دفعہ عوام نے جو ہے قربانی دینی ہے. بھائی جان آپ بھی کچھ قربانی دے، آپ بھی بتائے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کامیاب خارجہ پالیسی ہے، اور حالات یہ ہے کہ یو ای نے ہمیں کہا کہ 17 تک اگر پیسے نہیں دیے تو ہم آپ کے جو پاکستانیوں کے یہاں ایسڈ ہے اس کو جو ہم اپنے پاس رکھ دیں گے. یہی کامیاب خارجہ پالیسی ہے آپ کی. ہمیں کہا جاتا ہے کہ 29 دن کا پیٹرول ہمارے ساتھ پڑا ہے. جب آپ کے پاس 29 دن کا پیٹرول پڑا تھا تو آپ بتائیں اس سے پہلے جب آپ نے نئے تیل نہیں خریدے، پیٹرول نہیں خریدے تھے، تو آپ نے ریٹ کیوں بڑھائے؟ اس کا ہمیں بتایا جائے. ہمیں یہ بتایا جائے کہ جب ایران پاکستانی جہازوں پہ پابندی نہیں لگاتا، پاکستان کی جہاز آتے ہیں، تو ہمیں بتائے پھر ہم کیوں انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کرتے ہیں؟ وہ ان لوگوں کو تکلیف ہوگی جس کی جہاز نہیں آتے. اگر ملک پہ کرائسس ہے تو ایرانیوں کے جو ہم نے پاٹک لگائے ہیں وہ اس کو روکنے کے لیے نہیں لگائے گئے، وہ اس لیے لگائے گئے کہ فلاں کے جیب میں اتنے جائیں گے، فلاں کے جیب میں اتنے جائیں گے. تو اس کرائسس میں ہمیں اس کو اجازت دے دے، جو لے کے آنا چاہتا ہے لے کے آئے. ہمیں کیوں؟ ہم جنگی حالات ہیں اس ملک پہ، ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جو اس کا اثر تو ابھی تو صرف پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، اس کا اثر جو آئے گا آنے والے مہینوں میں آئے گا. لیکن حکومت کے پاس کوئی پروگرام نہیں، حکومت کوئی سیریس ہے نہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جن کی کوئی سہ ہے، جن کے پیچھے عوام ہے، وہ جیل میں پڑا ہے. جس کی بات پہ کوئی یقین کرتا ہے، ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے جو اسی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. ہم پہ ہمارے اسکول بند ہے، ہمارے کالجیں بند ہیں، ہمارے بچے گھروں پہ پڑے ہیں. پھر بھی چیئرمین صاحب پچھلے مہینے جو ہے 20% پیٹرول اور ڈیزل زیادہ جو ہے کنزیوم ہوا. وہ کنزیوم نہیں ہوا،
वो इन हुक्मरानों के, इन मिनिस्टरों के, इनके इन्वेस्टर के, इनके एटीएम के लोगों के पास स्टॉक पड़ा हुआ है। वो इस वारदात के इंतजार में थे कि आप पेट्रोल खरीदे और रात की तारीकी में 300 रुपए पेट्रोल बढ़ाएंगे और अरबों रुपए ये कमाएंगे। ये वारदाती हुकूमत है, इसका काम है, इस सियासत में आए हैं इसलिए कि इसने कमाई करनी है। और जब तक इस मुल्क में वोट देने वाला अहम नहीं होगा, इसी तरह की पॉलिसी चलेगी। ये नाअहल लोग, इसको अवाम ने मुस्तरद किया था, उसको वोटर ने मुस्तरद किया था। ऐसे लोग कि खुदा की कसम उसकी बीवी भी उसको वोट नहीं दी, वो यहाँ आकर असेंबली में बैठे और हमें कहते हैं कि आईन ये कहता है, कानून ये कहता है। जिन लोगों को अवाम ने मुसल्लत किया वो हमें आके बताते हैं कि क्या करना चाहिए। भाईजान, आपका हक नहीं बनता कि आप असेंबली में बैठे, आपका हक नहीं बनता कि आप बन के। थैंक यू। बात मुकम्मल कर लें प्लीज। अगर बुरा वक्त है, अवाम कुर्बानी देने को तैयार है, हम पार्लियामेंटेरियन कुर्बानी देने को तैयार है। कि जो है अल्फाज को एक्सपंज करूं मैं। आप बहुत लंबी लिस्ट है, आप बात मुकम्मल करें, मैंने आगे बंदों को देना है। नाकाम है, मैंने यही कहा कि कौम पे बोझ है, उसकी मराद को देखा जाए। वो जो तेले इस्तेमाल कर रिटायरमेंट के पास जो हमारे पास ये बोझ बना है उसको देखा जाए। हम गरीब मुल्क हम नहीं अफोर्ड कर सकते, हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि इतनी लंबी लंबी तनख्वाहें, इतनी बड़ा बड़ा पेंशन हमारे जैसे साहिबान ले। हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि रिटायरमेंट के बाद भी ये 2-2 हजार जो है पेट्रोल। मुल्क पे बुरा वक्त है, हम अगर कुर्बानी देने को तैयार है तो ये लोग भी कुर्बानी दे। आज इस फ्लोर पे बताया जाए। थैंक यू।